ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. محترم دوستو، الحمدللہ اگرچہ مسجد چھوٹی ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. دنیا میں فی الحال نہ معلوم کتنی مجلسیں ابھی ہو رہی ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر اس مجلس کو اللہ سے نسبت نہ ہو تو یہ چھوٹی مجلس ہے، لیکن اس مجلس کو اللہ سے نسبت ہے کہ دین کے لیے ہم جمع ہیں، یہ نسبت ہو گئی. بہت اونچی مجلس. حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب دینی مجلس ہوتی ہے، بعض مرتبہ آدمی اس میں شریک ہونے کے لیے جب گھر سے چلتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں. مجلس جب پوری ہو جاتی ہے، اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہ کل قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا کہ کتنے قیمتی مجلس ہے. ہم دین کی نسبت پر جمع ہیں، یہ بہت اونچی نسبت ہے. یہ جو مہینہ ہے، فی الحال میرا جو مقصد ہے بیان کا، تھوڑی ترغیب دینا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ کل شب برات ہے، تو بغیر تمہید کے میں بات شروع کر دوں گا، ورنہ اپنی اصل بات رہ جائے گی. یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کر دیں. چلو بتاؤ کتنا عظیم ہو گیا.
اس نسبت سے کتنا عظیم یہ مہینہ ہو گیا. جیسے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی آدمی ہو، اس کو سادات کہتے ہیں، سید. تو کتنی عظمت ہمارے دل میں اس بنا پر کہ اس آدمی کی نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ. یہ جگہ باہر کی جگہ سب جگہ ہے، لیکن اس جگہ کو مسجد کے ساتھ نسبت ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی. جہاں کعبہ شریف ہے اس جگہ کی اور زیادہ قیمت. جگہ سب یکساں ہے لیکن نسبت سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں فرمایا اس مہینے کی فضیلت ایسی جیسی میری فضیلت تمام انبیاء پر. اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا رمضان کی فضیلت ایسی جیسی اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر. اور اس سے پہلے جو مہینہ گیا رجب کا، اس کے بارے میں فرمایا رجب کی فضیلت ایسی جیسے قرآن کی فضیلت دوسری آسمانی کتابوں پر. رجب کا مہینہ جب شروع ہوا پہلی تاریخ، حدیث میں آتا ہے رجب کی پہلی تاریخ کو رات میں اللہ دعا قبول فرماتا. ہم تو غافل ہو گئے، وہ رات چلی گئی. یاد رکھنے کی یہ سب بات ہے. حدیث میں ہے چلو وہ رات تو چلی گئی، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ 5 راتوں میں دعا قبول فرماتا ہے. ایسے تو ہمیشہ قبول فرماتا ہے لیکن یہ 5 راتوں میں خصوصی طور پر. ایک تو رجب کی پہلی تاریخ وہ تو گئی، دوسری کون سی رات یاد رکھنا، آئندہ کل جو رات آنے والی ہے شب برات، اس رات میں اللہ دعا قبول فرماتا. اور آئندہ کل ضرور دعا کا اہتمام کرنا. کیوں معلوم؟ فیصلے ہونے والے ہیں پورے سال کے. روزی کا فیصلہ ہوگا، نکاح کا فیصلہ ہوگا، اولاد کا فیصلہ ہوگا، حج کا فیصلہ ہوگا، نکاح کا. اسی طرح بڑے بڑے جو فیصلے ہیں آئندہ کل ہونے والے ہیں. اسی بنا پر اس کو لیلۃ الشق کہتے ہیں، دستاویز کی رات. آئندہ کل دستاویز سپرد کیے جائیں گے فرشتوں کو، پورے سال کا دستاویز. اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. آئندہ کل تقدیر لکھی جائے گی فرشتوں کو سپرد کرنے کے لیے. تقدیر تو کب سے لکھ دی گئی، ابھی دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا، اس کے 50,000 سال پہلے سے تقدیر لکھ دی گئی. آپ یوں کہو گے جب تقدیر لکھ دی گئی تو اس کی خلاف تو ہوگا نہیں، تو دعا کا فائدہ کیا؟ نہیں، دعا کا فائدہ ہے. جب تقدیر اوپر سے اترتی ہے دعا نیچے سے جاتی ہے، یہ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. دعا تقدیر کو نیچے نہیں آنے دیتی، دعا کی برکت سے بس وہی ٹکرا کی رہتی ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے، نیچے آنے نہیں دیتی. تو ہمارے بارے میں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو طبیعت کے خلاف تو انشاءاللہ العزیز یہ دعا روک لے گی. اس لیے علماء فرماتے ہیں آئندہ کل کی رات تو خاص دعا کی ہے اور دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے غفلت میں نہ اپنی عورتوں سے بھی کیا آئندہ کل رات کو کام کم کریں، دن میں نمٹا لینا جو کچھ کام کرنا ہو، رات کو کم ہو. کھانا پکانا مغرب سے پہلے
پورا کر لیں. یا تو عشاء بعد کھاؤ اور مغرب سے عشاء بعد 1 لاکھ عبادت کر لو. تو یہ رات دعا کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 5 راتوں میں دعا قبول. یہ تو وعدہ ہے. ایسے تو جب بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں, لیکن ان 5 راتوں کے بارے میں تو وعدہ ہے کہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے. پھر بھی ہم دعا نہ کریں, واقعیتاً بڑی بدقسمتی ہے. اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے. آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. ہاں کل یہ مغرب کے وقت شروع ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھنا, میں حدیثوں کا خلاصہ کروں گا انشاءاللہ. ابھی مغرب کی اذان ہوئی, آئندہ تک جب مغرب کی اذان ہوگی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. حدیث میں تو یہ ہے آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں. اب وہ کیسے آتے ہیں؟ بس ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا بس آتے ہیں, چاہے ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے, بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آتے ہیں. کمائے علی کو بھی شان ہی جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے. بہت اندر میں نہیں جانے کا ہے, یاد رکھنا. اللہ کی ذات کے بارے میں جو بات حدیث میں آئی ہو, بہت غور و خوض نہیں کرنے کا, بہت اندر نہیں اترنے کا. کیوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی اور شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں تم غور و خوض کرو, تفکر کرو, سوچو, لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں مت سوچو کہ اللہ پہلے کہاں ہوگا, کیسے آیا, اللہ سے پہلے کیا ہوگا, اللہ کیسا ہوگا, اللہ کا چہرہ ہوگا, اللہ کی آنکھیں ہوگی. کچھ مت سوچو, بس اللہ ہے. ہمارا ایمان ہے اور دلائل ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہے. اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے, کتنی بڑی کائنات, یہ الگ بات ہے. آسمان, سمندر, کتنی مخلوق, سب کو اللہ کھلاتا ہے. کیا ہمیں معلوم رکھے گا؟ تو دلائل ہیں. تو کیا خلاصہ؟ آئندہ کل جیسے مغرب ہوگی آسمان دنیا پر اللہ تشریف لے آئیں گے, رحمتوں کا نزول شروع. یہ فضیلت اس رات کی. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. 1 رجب کی پہلی تاریخ وہ تو گئی, دوسری آئندہ کل, تیسری رات رمضان عید کی رات, چوتھی رات بقر عید کی رات, 5ویں شب قدر. ان میں دعا کرو. یہ تو وعدہ ہے اللہ, یہ حدیث ہو گئی. اور 5 راتوں کے بارے میں فرمایا جو عبادت میں چل آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. سال میں 5 راتیں ہم عبادت نہیں کر سکتے. دیکھو اسی بنا پر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 15ویں شعبان کا بیان اگلے دن رکھو. یہ تو واقعیتاً اللہ ہی نے دل میں ڈالا, دلاور بھائی کی برکت سے. کل ملاقات ہوئی اور ہماری بات ہو گئی اور دعوت یہاں کی مل گئی. اصل یہ ہے, یاد رکھنا, اس کو معمولی مت سمجھنا. کیوں اگلے دن بیان ہونا چاہیے؟ وہ رات کو مغرب سے عبادت کی شروع ہوتی ہے. ہماری طبیعت کیسی ہے معلوم؟ ایسی راتوں میں عشاء کے بعد بیان, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان, دعا 2 گھنٹہ, آدمی تھک جائے گا, عبادت کیا کرے گا؟ اچھا, دوسری بات کہ اس کی فضیلت تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی کو بیان ختم ہوا 11 بجے 12 بجے تو 12 بجے پتا چلا تو وہ 6 گھنٹے گزر گئے, اس کا کیا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا بتاؤ. واللہ میں کہتا ہوں دنیا کی سلطنت چلی جائے نا کسی کے ہاتھ میں سے,
اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ایسی بابرکت راتوں کا 1 گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے. اتنا نقصان ہے. اس کا احساس ابھی نہیں. میری سب باتیں ادھر ہیں یاد رکھنا, لیکن کیسی ادھر معلوم؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کام آئے گی. یہ تو وقتی زندگی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ان باتوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہے. کیسا؟ سکون ملے گا. اور اصل دنیا کی نعمت سکون ہے. آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, ساری نعمتیں ہیں, لیکن راحت اور سکون نہیں ہے. کس نام کا؟ تو اصل راحت اور سکون ہے. تو عبادت کرو گے, دعا کرو گے, اللہ سب سے بڑی جو نعمت ہے دنیا کی, راحت اور سکون والی, وہ عطا فرمائیں گے. اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, دنیا کے دھندوں میں آپ مشغول رہو, کتنے الجھنے, کتنی پریشانیاں, کتنی مشکلات, اور دین کے لیے وہ کب کرو. دیکھو جیسی مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہیں, سکون ہے یہ, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, حدیث میں ہے یہ بات. اور یہ مجلس ایسی ہے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے مجلس میں بیٹھنے والوں کو. تو 5 راتوں میں جو عبادت بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرماتے ہیں. ان میں سے 5 راتوں میں سے آئندہ تک آنے والی ہے عبادت کی. پہلی جو میں نے حدیث سنائی وہ دعا کی سنائی, اب میں عبادت کی سناتا ہوں کہ جس میں جنت واجب ہے. ایک آئندہ کل, دوسری عید الفطر کی رات, رمضان عید کی رات, تیسری 8ویں 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ یعنی بقری عید کی رات, اس سے پہلے 2 راتیں. یہ 3 راتیں ایک ساتھ میں, رمضان عید کی رات اور یہ آئندہ کل کی رات. یہ 5 راتوں کو جو آدمی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب. کیا اللہ کی رحمت تو دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب آپ کا فضل ہے, آپ کا طفیل ہے, آپ کے صدقے میں, کہ یہ امت اخیری ہے, کمزور ہے, عمریں بھی چھوٹی ہے, قوت بھی کمزور ہے پہلے امت کے مقابلے میں. اور اس امت کو اگرچہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. تو سوال زیادہ یہ اس امت کے ساتھ ہے خاص. کتنا بڑا احسان, اللہ کا بھی بہت بڑا احسان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 4 حدیثیں سنائی, آئندہ کل کی رات کی فضیلت کی. 5ویں فضیلت, اللہ تعالیٰ اس رات کا نام لیلۃ المبارکہ ہے. ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ, رحمت کی رات. ایک نام ہے لیلۃ البراءت, براءت کی رات. رحمت کی رات کیوں؟ پوری رات رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیلۃ المبارکہ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. اور کلام مجید اتنی مبارک کتاب ہے کہ کلام مجید کی بنا پر آج پوری دنیا کا وجود ہے. تو کتنی برکت والی. صرف فیصلہ فرمایا, جس کو ہم بولتے ہیں بل پاس ہوا تھا اللہ کے یہاں کہ قرآن کو ہمیں نازل کرنا ہے, پر آئندہ کل رات میں بل پاس ہوا تھا. لیکن یعنی قرآن تو لوح محفوظ میں تھا, اللہ نے فرشتوں کے سامنے بل پاس کر دیا کہ قرآن کو ہمیں نازل کرنا ہے. تو یہ بل کب پاس ہوا تھا؟ 15ویں شعبان. اور بل پاس ہونے کے بعد وہ جو حکم ہوتا ہے نا, قانون جو ہوتا ہے نا, نافذ کیا جاتا ہے. وہ کب نافذ کیا معلوم؟ شب قدر. اور پھر وہ حکم کو لاگو کب کیا؟ 23 سال میں. تو ہو گئی 3 روایتیں.
حل 15ویں شعبان کو قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ ہوا کہ لوح محفوظ سے ہمیں دنیا میں نازل کرنا ہے، فیصلہ ہو چکا۔ شب قدر میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر جو بیت العزت ایک جگہ ہے بالکل کعبہ شریف کی سیٹ میں، وہاں نازل کی، دنیا میں آ گیا، اوپر سے نیچے اترا، جیسے یوں سمجھو دلی سے گجرات آ گیا، وہاں بل پاس ہوا اور وہ بل اور وہ قاعدہ قانون گجرات آیا، اب گجرات سے ہر گاؤں میں آیا۔ تو لوح محفوظ میں قرآن تھا، فیصلہ ہو گیا 15ویں شعبان کو، پھر وہ فیصلہ شب قدر میں نازل ہوا، بیت العزت میں، آسمان دنیا پر ہے، بالکل سیدھ میں کعبہ شریف، حدیث میں آتا ہے وہاں سے اگر رسی لچکائی جائے تو سیدھی کعبہ شریف کی چھت پر نازل۔ کعبہ شریف جس طرح انسانوں کے طواف کی جگہ ہے، بیت العزت فرشتوں کی جگہ ہے طواف کی۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے معلوم؟ روزانہ 70,000 یعنی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ باری نہیں آتی۔ اللہ کا احسان مان، ہم کعبہ شریف کا طواف 1000 مرتبہ کرنا چاہے تو 1000 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ بعد ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک اپنی زندگی میں 1000 طواف کیے ہوں گے۔ کتنا بڑا احسان۔ تو بیت العزت میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو قرآن ایسی مبارک کتاب ہے کہ صرف فیصلہ ہوا اس رات میں، اس فیصلے کی بنا پر اس رات کی برکت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس رات کی برکت ایسی ہو گئی کہ اس رات میں جو عبادت بچا جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ کیسی برکت؟ اس بنا پر اس رات کا نام ہے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، مغرب سے رحمت شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے لیلۃ الرحمہ۔ لیلۃ الصبر، دستاویز کی رات، اس رات میں فرشتوں کو دستاویز سپرد کر دیے جاتے ہیں ہر انسان کے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ گزشتہ سال 15ویں شعبان کو کتنوں کی موت لکھی گئی تھی، لاکھوں لوگوں کی۔ اس سال کتنی اموات ہوئی، اصل میں اس 15ویں شعبان کو لکھا گیا تھا۔ اب آئندہ کل 15ویں شعبان ہے، معلوم نہیں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے، عافیت کا فیصلہ فرمائے، راحت کا فیصلہ فرمائے، رزق میں وسعت کا فیصلہ فرمائے، ہماری اولاد کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے۔ یہ بہت مانگنا ہے، اور کس طرح مانگنا ہے معلوم؟ خوب توجہ کے ساتھ، محتاج بن کے مانگنا ہے، کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، گریاں مساری کر کے، توبہ کر کے، اللہ کی طرف رجوع ہو کے، اور اللہ کو سب کچھ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یقین کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ دعا کرو۔ یا تو جو مانگا وہی مل جائے گا، یا اس مانگنے کی برکت سے جو کوئی مصیبت آنے والی ہوگی اللہ تعالیٰ مصیبت کو دفع فرما دیتی ہے، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ فرما دیتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں حرام لقمہ ہوگا تو رد ہو جائے گی، اس لیے اس کا خیال کریں، اور قطع رحمی کی دعا نہ کریں، گناہ کی دعا نہ کریں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آئندہ رحمتیں نازل ہوگی، ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تیری رحمتوں سے ہمیں مالامال فرما، ہمیں محروم نہ فرمانا۔ جو آئندہ کل جو محروم ہو گئے سمجھ لینا حقیقت میں محروم ہے، وہ صحیح معنوں میں جو آئندہ کل محروم ہو گیا۔ اس بنا پر دعا کرنے کی کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ اترنے والا ہے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے بدل دے، ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ ہو، شر کا فیصلہ نہ ہو، ہماری طبیعت کے مطابق ہو، ہماری طبیعت کے خلاف اگر جو فیصلہ ہونے والا ہے تو وہ دعا اس فیصلے کو بدل دے گی۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، فیصلے کو ٹال نہیں سکتی سوائے دعا ہے۔
دعا کی بنا پر اللہ تعالیٰ فیصلے بھی تقدیر بھی بدل دیتا ہے، خیر فرماتا ہے. اس لیے آئندہ کل لیلۃ الرحمہ ہے، اور آئندہ کل کا نام ہے رات کا لیلۃ البرات. بری کر دینا، نجات دے دینا، جہنم سے آزاد کر دینا. تو آئندہ کل برات کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے. چلو کون ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے؟ ہر ایک چاہتا ہے ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو، ہمارے رشتے دار کو، ہمارے دوست احباب کو، بلکہ پورے امت کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دے. تو آئندہ کل لیلۃ البرات ہے. معمولی مسئلہ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی دعا آئندہ کل بس یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما اور جنت میں داخلہ نصیب فرما. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے گا جنت میں داخلے کا، جہنم سے آزادی کا؟ تو کیا دنیا میں ہمیں بھوکا رکھیں گے؟ ہمارے لیے فیصلہ ہو چکا، اور فیصلہ کب ہوگا معلوم؟ جبکہ اللہ راضی ہوگا. اللہ کی رضامندی کے بغیر جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جب اللہ نے آئندہ کل ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیا، جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا. اس سے کیوں پتا چلا اللہ ہم سے خوش ہے، راضی ہے، اور پوری دنیا اللہ کی ملکت میں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھوکا رکھیں گے؟ کیا دنیا میں ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے گا؟ کیا دنیا میں ہمیں محروم فرما دے گا؟ کیا دنیا میں ہماری تمنائیں پوری نہیں فرمائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئندہ کل دنیا کے بھی فیصلے کروا لو، آخرت کے بھی فیصلے کروا لو. دنیا میں بھی کامیابی کے فیصلے کروا لو، اور آخرت میں بھی کامیابی کے فیصلے کروا لو. اپنے اولاد سے بھی کہو، اپنی عورتوں سے بھی کہو کہ اللہ کے واسطے آئندہ کل کی رات عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. اب عبادت کے لیے کیسے فارغ ہونے کا وہ میں مختصر آپ کو بتاؤں، بہت تفصیل نہیں کرتا. دیکھو خاص حدیث کا مفہوم میں نے بیان کر دیا، اہمیت پیدا ہوئی اس بات کی. کیسے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں؟ آئندہ کل میں تو کہتا ہوں ضرور کرنا، اثر کی بات غسل کرنا. علماء فرماتے ہیں کیوں معلوم؟ اللہ کے دربار کی بات ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے. تو ذرا پاک صاحب، اچھے کپڑے ہو، خوشبو ہو، غسل کیا ہوا ہو. جب بھی ایسی رات آئے اس سے پہلے غسل کرو، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو اثر کے بعد غسل کر لو، کپڑے بدل دو، خوشبو لگاؤ، اور مغرب سے 10 منٹ میرے مسجد میں آ جاؤ اور دعا کرو. کون سی دعا؟ کہ اللہ یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے، مجھے صحیح معنوں میں اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. لیلۃ البرات ہے تو میرے لیے جہنم سے برات کا اعلان ہو جائے، میرے اولاد کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے بال بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے رشتے داروں کے لیے، میرے دوست احباب کے لیے. یا اللہ ایسی مجھے توفیق دے عبادت کی کہ جس کی بنا پر میری عبادت بھی قبول ہو جائے، میری دعا بھی قبول ہو جائے، تو بھی حاصل ہو جائے، میری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. یا اللہ ضرور مجھے توفیق دے، میرا دل تیری طرف مائل ہو، خشوع کے ساتھ عبادت ہو. یہ رات میں مجاہدہ کر لوں، یہ دنیا کے جتنے بھی مطلب کہ مسئلے ہیں اس رات کو میں ایک طرف کر دوں، بس تیرے ہی اس رات کو میں فارغ کر دوں. اور ضرور یا اللہ اس رات کی جو نمازیں ہیں اس کو تقبیل اللہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دینا، اور اس رات کی جو تہجد ہے کہ اللہ ضرور مجھے اٹھانا اور تہجد کی توفیق دینا، تلاوت کی توفیق دینا، تسبیح کی توفیق دینا، اور دعاؤں کی مجھے توفیق دینا. مجھے بھی، میرے گھر والوں، بچوں، سب کو، پوری امت کو یا اللہ توفیق دینا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور حالات مسلمانوں کو بڑے خطرناک ہیں یا اللہ، تو اس رات کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے یا اللہ مسلمانوں کے حالات کے سازگار ہو جائے، مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائے یا اللہ. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہم امت کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ پیچھے بیٹھا ہوگا، یا اللہ یہ بندہ تجھ سے امت کے لیے دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، یا اللہ سب سے پہلے تو اس کی مغفرت فرما. حدیث میں آتا ہے ایک تو ہماری دعا، ایک فرشتے کی دعا. ہمیں تو شک ہے
کہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے غائب کی دعا غائب کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ساتھی انگلینڈ میں ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم نے ان کے لیے دعا کی، یہ جلدی قبول ہے۔ غائب کی دعا غائب کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو امت تو پوری دنیا میں ہے، ہم یہاں اتنے ہی ہیں، لیکن ہم پوری امت کی فکر لے کر بیٹھے ہیں۔ تو فرشتے جو کہتے ہیں یا اللہ یہ بندے تیرے امت کی فکر میں جمع ہیں، تو تو ان کی فکر فرما۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا کو قبول نہ ہو، لیکن یقین رکھو کہ قبول ہے انشاءاللہ، لیکن فرشتوں کی دعا تو 100% قبول ہے۔ تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ اور اللہ سے دعا۔ آدمی بے چین ہو جانا چاہیے، ایسی عادت بناؤ آپ لوگ۔ کیسے؟ جب بھی ایسی راتیں آ رہے ہیں، مغرب سے شروعات، شادی کی تیاری ہم مہینہ پہلے سے کرتے ہیں، یہ بھی گویا فرشتوں کی خوشی کی رات ہے، شادی کی رات ہے گویا، شادی ہے خوشی، روایت میں ہے یہ بات، فرشتوں کی خوشی، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر، ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ تو ہمیں جو پتہ چل جائے نا تو ڈر جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہے، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ آسمان اور زمین کا بیچ ایسے ہی گر لے گئے ایک فرشتہ۔ اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہوگی، اللہ کتنا بڑا ہوگا، یہ عمر گزرا ہے۔ پھر کبھی اللہ کو جو منظور ہوگا تب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کائنات کیا ہے، اللہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، میں حدیث سے انشاءاللہ کبھی سمجھاؤں گا۔ فرشتے کیسے ہیں، ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے، اور فرشتے اللہ کے سامنے کیسے کانپتے ہیں، اللہ کا رعب کتنا ہے، وہ مستقل گما ہے۔ تو ایسی راتوں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، قدر کر لیا کریں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں، کپڑے بدلتے ہیں، 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، ایسی راتوں کی خوب قدر کریں، چاہے 355 راتیں اسلامی اعتبار سے یوں سمجھو کہ کل 355 راتیں آتی ہے سال کی، ان میں سے صرف 5 راتیں فارغ کر دیں تو 350 راتوں میں نہ ہو گئے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ جس طرح ان 5 راتوں کی میں قدر کرتا ہوں، اس طرح 350 جو راتیں ہیں تو اگر جو توفیق دے گئے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر بعد میں دیکھنا زندگی کا لطف، قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں جنت کا مزہ نہ ملے میری بے عزتی کرنا۔ میں آپ کو گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ اس بات کو میں کہتا ہوں، جس طرح آئندہ رات کی ایک فکر کے ساتھ آپ گزارو گے اس طرح پوری زندگی گزارو، جنت کا مزہ دنیا میں نہ ملے تو مجھے کہنا۔ پچھتاؤ گے آج تک کی زندگی پر کہ یا اللہ آج تک کی زندگی ضائع ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس دنیا کو معمولی مت سمجھو، واللہ اللہ نے 3 عالم پیدا کرنا ہے، عالم دنیا، اس کے بعد ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ کا ایک نام ہے عالم قبر، ایک نام ہے عالم مثال، ایک نام ہے عالم ارواح، یہ مختلف نام ہے عالم برزخ کے۔ برزخ بیچ میں ہوگا، کیوں؟ وہ عالم بھی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے، اس لیے اس کا نام ہے برزخ۔ اور عالم مثال، مثال کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری مثال اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں رکھی ہے۔ جیسے دنیا یہاں پر ہے، عالم برزخ میں بھی ایسی دنیا ہے، یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ حدیثوں کا خلاصہ ہے، اسی بنا پر آدمی جب سو جاتا ہے تو خواب میں کبھی حرم شریفین دیکھتا ہے، تو وہ کون سا حرم شریف ہے؟ یہ نہیں، عالم مثال کا حرم ہے۔ کیوں؟ آدمی جب سو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، روح انسانی جس کو بولتے ہیں، ایک ہے روح حیوانی، 2 قسم کی روح ہے، روح حیوانی باقی رہتی ہے، آدمی سویا ہوا ہے لیکن سانس لیتا ہے۔ کیوں سانس لیتا ہے؟ حرکت بھی کرتا ہے، قلبت بھی بدلتا ہے، روح حیوانی موجود ہے، اور اس کی جو روح انسانی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ خواب جو نظر آتا ہے نا وہ کس کو؟ روح انسانی کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے عالم مثال میں، وہاں جب ملاقات ہوتی ہے تو خواب میں سونے والے کو وہ چیز نظر آتی ہے، ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں
اور ہمارے باپ کی ملاقات ہوئی، بھائی کی ملاقات ہوئی، عالم مثال میں جو روح ہے وہاں ملاقات ہوتی ہے. تو اس انسان کو تو وہی حیوانی بستر کے اوپر سویا ہوا ہے، اس کو پتا چلتا ہے. اس لیے ہم صبح میں کہتے ہیں آج تو بھائی کی ملاقات ہوئی ہے، دوست کی ملاقات ہوئی، آج تو میں گھومنے گیا تھا. تو عالم مثال میں گھومنے گئے تھے آپ. تو ایک ہے عالم مثال اور ایک ہے عالم آخرت. علماء فرماتے ہیں 3 عالم ہیں، 3 عالم میں سب سے افضل عالم دنیا. آپ کہو کہ عالم آخرت نہیں؟ عالم آخرت میں تو اللہ ملے گا، عالم آخرت میں تو جنت ملے گی. لیکن اللہ کب ملے گا، جنت کب ملے گی؟ جبکہ عالم دنیا کی قدر کی ہوگی تو. اس لیے علماء فرماتے ہیں عالم دنیا سب سے افضل. اس لیے قدر کرنا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ ہے. آج کل کے حالات دیکھ لو کیسے خطرناک حالات. چلتا پھرتا آدمی آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا. کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے زمین کے حوالے کر دیا، سپرد خاک کر دیا. اچھوں کو، ہٹوں کٹوں کو، صحت مند تندرستوں کو، ہم سے اچھی صحت والے 2 دن میں بیمار پر انتقال ہو گیا. سبق لینا چاہیے اس سے. ہمیں بھی مرنا ہے تو ہم نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد کے لیے کیا تیاری کی ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ایسی راتیں جو عطا فرماتے ہیں اسی بنا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو چکا ہے، دنیا میں لڑنے کی بنا پر آخرت سے دور ہو چکا ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں تاکہ پھر قریب آئے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کی بنا پر بندہ اللہ سے دور تو ہو گیا ہوتا ہے تو ایسی راتوں میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو قریب کرتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ دور ہو مجھ سے. اس لیے بار بار ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. کتنا بڑا احسان ہے. اتنے بڑے موسم کی ہم ایک رات بھی عبادت نہ کر سکتے. افسوس. ہاں تو کس طرح عبادت کرنے کی وہ میں آپ کو طریقہ بتلا تھا. تمام حدیثوں کا خلاصہ اور بزرگوں کے عمل کا خلاصہ. سب سے پہلے ہم کپڑے بدل لیں، غسل کر لیں، 5-10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں اور دعا کریں. دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کا اطمینان سے جواب دیں. جواب نہیں دیتے ہم آج. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو میں گناؤں میں 1 سال تک یہ مسلسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں مانگتے کہ مجھے اتنے میرے احسان ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو. صرف ایک چیز مانگی ہم سے. کیا مانگی معلوم؟ کہ جب اذان ہو تو اذان کا جواب دو اور اس کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو. بس اتنا مانگا. ہم سے اتنا بھی نہ ہو. ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں. قدم قدم پہ احسانات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا ابھی ہم جو مومن ہیں اسی بنا پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے. ابھی یہ سب باتیں بڑی تفصیل کی ہے، میں صرف اشارے کرتا ہوں. اصل میں مجھے صرف یہ رات کے بارے میں مختصر کہنا ہے اس بنا پر، ورنہ اتنی باتیں ہیں الحمدللہ یاد آ رہی ہے مجھے کہ 12 بجے رات کے تو میں آپ کو پوری بات پوری کر سکتا ہوں. ہاں تو اتنے بڑے احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اتنا اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے اور اس کے بعد دعا نہیں پڑھ سکتے. ارے دعا پڑھنے کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا. ہم دعا کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود دینے ہی والا ہے. لیکن اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اذان کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، میرے لیے مقام محمود کی سفارش کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس بندے کی، اس امتی کی میں سفارش کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. فائدہ نہ ہے یا اللہ. اور دوسری بات کہہ دوں، ایک اذان کے بعد جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. کیوں؟ مقام محمود کی دعا. علماء نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا اپنے لیے بھی کر لو. اتنا زبردست بھول بتایا علماء نے. دعا قبول ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مقام محمود کی دعا قبول کرے اور ہم نے اپنے لیے دعا مانگی وہ قبول نہیں کرے گا؟
ایسا نہیں ہوتا. اللہ جب قبول کرتا ہے تو سب دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ہر اذان کے بعد جو آپ کی کوئی پریشانی بنے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا معمول آپ بناؤ. مثال کے طور پر ابھی مغرب سے پہلے آپ کو ایک پریشانی آئی ہے, گھر میں ایک دم سے کوئی بیمار پڑ گیا, کوئی گر گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, یا مثال کے طور پر ایک دم سے خرچہ زیادہ آ گیا, یا ایک دم سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا, تو آپ کو یہ جو پریشانی آئی, اذان اطمینان سے سنو, بیٹھ کے مسجد میں جواب پر دعا کر لے, اللہ ابھی جو پریشانی آئی اللہ اس کو فرما دے. تو دعا قبول کرتا ہے اذان کے بعد. تو میری اس عاجزانہ درخواست ضرور قبول فرما لے. یہ میرے اوپر ایک دم سے پریشانی ہے, میں کمزور ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے, اللہ تو مجھے معاف فرما دے, مجھے راحت دے, مجھے عافیت دے اور میرا امتحان نہ دے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں یقین سے دعا مانگو, جو قبول نہ ہو عشاء میں آپ کو سکون نہ ملے اور عشاء میں آپ کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کے آثار ظاہر ہوں گے. اتنی چیزیں ہیں قرآن حدیث میں, لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں. تو یہاں آنے کے بعد اذان سنیں, اذان کا جواب دیں, اور اذان کے بعد امام صاحب اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس زمانے میں فتنے کا زمانہ ہے, علامتیں ہو چکی ہیں, علامت صغرا جس کو بولتے ہیں حدیثوں میں ہیں, ساری علامات صغرا ہو چکی ہیں. پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی, مسلمان مظلوم ہوں گے. آج پوری دنیا میں چلو کوئی ایسا ملک بتاؤ کہ جہاں مسلمان مظلوم نہ ہو. ہمارے اسلامی ممالک میں تو اور زیادہ مسلمان بیچارے پریشان ہیں, اور زیادہ مسلمان مظلوم ہیں. تو یہ جو نشانی تھی, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے. حضرت مہدی تو پیدا ہو گئے ہوں گے, لیکن 40 سال کی جب ان کی عمر ہوگی اس وقت اللہ ان کو ظاہر فرمائے گا. لوگ ان کے پیچھے ٹوٹ پڑیں گے, اللہ لوگ ان کو اپنا امیر بنا لیں گے, خلیفہ بنا لیں گے. ایسے وقت میں حدیث میں یوں آتا ہے, فتنے کے زمانے میں جو عبادت پر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, اچھے عمل کرتا ہے, مخلوق کی خدمت کرتا ہے, ہمدردی رکھتا ہے, مخلوق کی خیر خواہی وہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں عبادت کرنے کا ثواب 50 صحابہ کے ثواب کے برابر عطا فرمائے. روئیں گے کل قیامت دن, قسم کھا کے میں کہتا ہوں, خون کی آنسو آئے. یا اللہ کتنی مجھے دنیا دی تھی, 60 سال کی زندگی, 70 سال 80 سال کی, میں عبادت نہیں کر سکا. مجھے بڑا نہیں چلا کہ تو 50 صحابہ کے برابر ثواب دیتا تھا. ایک نماز پڑھو گے, 50 صحابہ نے نماز پڑھی, اتنا ثواب ہمیں ملے گا. قرآن کی تلاوت کی ایک پارہ 50 صحابہ تلاوت کرے, اس کا جتنا ثواب, اتنا ثواب ہم اکیلے کو ایک پارے کا ثواب ملے گا. حدیث میں ہے. ہاں ثواب ملے گا, کوئی یہ نہ کہے تو ہم ثواب سے آگے بڑھ جائیں گے, صحابہ سے آگے بڑھ جائیں گے. نہ, صحابہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کو جو مقام ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا, صحابیت کا, ہم چاہے پوری زندگی حج کریں, پوری زندگی اعتکاف کریں, پوری زندگی نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں, روزانہ قرآن کی تلاوت کریں, ثواب مل جائے گا آپ کو, لیکن وہ مقام نہیں ملے گا, وہ مرتبہ نہیں ملے گا, وہ پروٹوکول نہیں ملے گا جو صحابہ کو ملا. پروٹوکول الگ ہے. قرب اس کو بولتے ہیں, قرب. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے, کیوں بات ایسی آئی, آپ کہو گے 50 صحابہ کے برابر ثواب, تو یہ بندہ تو امتی تو صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائے گا. یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. یوں سمجھو, ایک نے بڑا اچھا کام کیا, بادشاہ خوش ہو گیا, بادشاہ نے اس کو 1 کروڑ روپے کا انعام دیا. اور ایک بادشاہ کا وزیر ہے, تو اس نے اچھا کام تو کیا, کروڑ روپے بھی ملیں گے, لیکن قرب تھوڑی ملے گا. قرب تو بادشاہ کا وزیر کو ملتا ہے, چاہے اس کو ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے, ان کو ایک مرتبہ میں 1 کروڑ مل گیا. اور بادشاہ کا جو مقرر جو ہے, اس کو 1 لاکھ روپے سے ملے, صرف اتنا ہی ملا. لیکن اس وزیر کو بادشاہ کا جو ساتھی ہے, اس کا جو قرب بادشاہ کے ساتھ ہے, وہ قرب, وہ مقام, وہ مرتبہ اس کروڑ روپے والے کو نہیں ملا. تو ہمیں اگر سے ثواب زیادہ ملے, لیکن جو قرب صحابہ کو ملا وہ قرب ہمیں نہیں مل سکتا. اب تو ناممکن ہے. کیوں؟ صحابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ضروری ہے ایمان کی حالت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے, دنیا سے پردہ پڑا ہے, اس لیے وہ مقام نہیں مل سکتا. یاد, یہ تو زندگی کی علمی بات تھی, اس کا میں نے جواب دیا.
اب سنو، نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک ایک بات یاد رکھنا، نماز پڑھی، نماز کے بعد 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہیں، تو سنت پڑھ لیں، اس کے بعد آئندہ تک ضرور یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ، اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہنا وہ، اور اپنے گھر میں عورتوں کو کہنا وہ، ضرور آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس کو کہو گے، اور جو عمل کرے گا وہ سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ عمل کرو گے انشاءاللہ سب ثواب مجھے ملے گا، اور الحمدللہ ایسے میں کہتا ہوں کہ دلاور بھائی نے یہ مجلس رکھی، یہ دین کی دعوت دی مجھے، تو یہ سارا ثواب جو کچھ ملے گا ان کو ملے گا، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ہم کیوں نہ امید اللہ تعالیٰ سے؟ ارے ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا ایک کو دیتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، نا امید نہ ہو کبھی بھی، نا امیدی تو کفر ہے۔ قرآن میں ہی بات، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ یوں فرماتے ہیں، بندہ میرے سے جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہتا ہوں جیسا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے۔ اگر میرے سے بندے نے یہ گمان کرتا اللہ بہت ثواب دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو اللہ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ عجیب اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں علم جو ہوئے نا علم، تو حقیقتاً اللہ کے پاگل ہو جائے۔ پاگل کا مطلب سمجھے، اللہ کے عاشق ہو جائے۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے عشق، عشق میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ پاگل کا مطلب اس کو خود نہیں دکھتا، تو قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر ہم نے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانا ہوتا تو اللہ کے عاشق ہو جاتے، ابھی اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا، اسی لیے تو ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، نہیں پہچانا اللہ کو، اس لیے اللہ کو پہچان دے، دنیا کے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر دے، پہلے میرا اللہ پھر دنیا، اور پھر جو لطف آئے گا آپ کو، قسم کھا کے میں کہتا ہوں دنیا کے کاموں میں میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ان دنیا کے کاموں میں کیا لطف ملے گا، کیا لذت ملے گی، کیا مزہ ملے گا، ذات طعم الایمان حدیث میں ہے، ایمان کا مزہ ملے گا، لذت ملے گی وہ، اور وہ لذت ایسی ہے جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتی، الفاظ میں وہ لذت کو بیان نہیں کر سکتا، وہ دل محسوس کرے گا ایسی لذت، ایسی مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ ہاں تو 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، اس میں نیت کیا کرنا، یا اللہ میں اوابین پڑھتا ہوں 2 رکعت، یاد رکھو گے 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت ہے، یوں کہنا یا اللہ یہ 2 رکعت میں اوابین کی پڑھتا ہوں، اس کے بعد کل کے دن 2 رکعت اور ملا لینا، وہ بھی اوابین کی نیت سے پڑھنا، تو گویا 2 رکعت سنت کے بعد 4 رکعت ہوئی نا، 2 کر کے وہ 4 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھنا، تو کل ملا کر مغرب کے بعد کتنی نمازیں ہوئی، سنت 2 اور 4 اوابین، کل 6 ہوئی نا، اگرچہ ہم نے وہ سنت پڑھی، یہ 4 اوابین پڑھی، لیکن اللہ کے حساب میں یہ 6 کی 6 رکعت اوابین سمجھی جائے گی۔ یاد رکھنا پوری زندگی یہ مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے یہ اوابین سمجھی جاتی ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ 12 سال میں قسم کھا رہا ہوں، 6 رکعت 10 منٹ تو بہت ہو گئی، 12 سال کی عبادت کا ثواب دے مفت کا 12 سال۔ کل قیامت کے دن گھوم کے آنسو مت لانا، میں نے آپ کو پہنچا دی حدیث، اور جس کی عمر ہو چکے وہ تو کل سے معمول بنا لے پوری زندگی کا، کبھی مت چھوڑو، آج مجھے چھوٹی کیوں، مجھے بیان کرنا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے انشاءاللہ مجھے ثواب مل جائے گا، کبھی جو گزر کی بنا پر چھوٹے اللہ ثواب دے دیتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں دین کی بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ العزیز سارا ثواب مل جائے گا، مجھے تو یقین ہے، اطمینان ہے، مجھے اس پر افسوس نہیں ہے، ہر دنیا کے کام میں چھوٹ جاتی تو میں بے چین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، لیکن ابھی میں پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت پڑھتا ہے
50 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। तिरमिज़ी की तीसरी रिवायत सुनो, अल्लाह फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस तरह 6 रकात पढ़ता है तो गोया बैतुल मक़दिस 25,000 रकात का सवाब मिलता है। एक रकात का, एक नमाज पढ़े तो 25,000 नमाज का सवाब। वहां बैठकर कोई 1 पाउंड, 1 रुपया, 1 रियाल किसी को सदका करता है तो एक मत समझना 25,000 समझना। वहां एक कुरान खत्म करता है, एक मत समझना 25,000 कुरान खत्म किया कितना सवाब। वहां एक रोजा रखता है, एक मत समझना 25,000 रोजों का सवाब। जो काम करोगे वहां एक सुभान अल्लाह 25,000, इतना सवाब मिलता है। हदीस में आता है जो 6 रकात अव्वाबिन पढ़ता है वो या बैतुल मक़दिस में किसी को शबे कदर मिली होगी। शबे कदर, शबे कदर 1000 महीनों के बराबर सवाब, यानी 1000 महीना 83 साल, और 83 साल को 25,000 में मल्टीप्लाई करो, बाद में कर लेना। अगर कैलकुलेटर जवाब दे तो ठीक, हो सकता है कि जवाब न दे। 25,000 को 83 साल मल्टीप्लाई गुणाकार करना, जो हिसाब टोटल आएगा इतना सवाब मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबिन। कितने मालूम। चलो चौथी हदीस अव्वाबिन की फजीलत। जो अव्वाबिन करता है अल्लाह ताला आला इल्लियीन में इसका दर्जा मुकर्रर फरमा देते हैं। ओहो, हम दुनिया में नहीं देखते किसी की हालत अच्छी तो हम लग जाते हैं, ये कितना अच्छा इसका मकान है, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी आमदनी कितनी अच्छी है। तो इसी तरह आखिरत में जिसका मर्तबा ऊंचा होगा तो हम लग जाएंगे, काश कि मैंने कुछ किया होता। तो वो सवाब आला इल्लियीन में ले जाता है। अब 10 मिनट का सवाल है, अरे हम फॉर्म पे आधा घंटा लग जाता है, बात में कोई काम की बात नहीं होती, फुजूल बातें बात मर्तबा, अरे फॉर्म में आधा घंटा मतलब तो अल्लाह के साथ 10 मिनट नहीं लगा सकते हम। अगर न लगती हो तो समझ लो हमारी महरूमी, हमारी बदकिस्मती है कि हम 10 मिनट अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। दोस्तों के लिए 10-10 घंटे दे देते हैं, 10-10 दिन दे देते हैं, अल्लाह के लिए 10 मिनट में। ये 10 मिनट की जो बरकत होगी वो जिंदगी में मामूल बनाने के बाद पता चलेगा कि इस 10 मिनट की कितनी बरकत है। चलो अव्वाबिन पढ़ ली, उसके बाद दुआ कर लो। दुआ की रात है, दुआ कर ली, थोड़ी तिलावत कर। मैं क्यों ये मगरिब बात कहता हूं मालूम, ये रात तो मगरिब से शुरू हो जाती है, ईशा का बात का इंतजार मत करो, थक जाओगे आप, सुस्ती आ जाएगी, सोने का जी चाहेगा। मगरिब से इबादत कर लो, घर वालों से कहो हम ईशा बात खाएंगे, मगरिब से ईशा इबादत करनी है। ये तो एक मैं तरीका बता अगर हो सके तो। हाँ, जिसको खाना है वो बात अलग है, लेकिन ये करोगे बहुत अच्छी बात है। तो अव्वाबिन पढ़े, और ज्यादा अगर पढ़ सके तो पढ़ो। अरे सलातुत तस्बीह पढ़ लो मगरिब पर, तो आधा घंटा ऐसे ही हो जाएगा, ईशा तो ऐसे ही हो जाएगी। बड़ा फायदा क्या होगा मालूम, मस्जिद में जब दाखिल हो दायां पैर दाखिल करना, भूल मत करना, और दाखिल हो एहतिकाफ की नियत कर लेना। तो मगरिब से ईशा जो एहतिकाफ करता है, हदीस में आता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बना देता है। और जन्नत का एक घर कितना बड़ा मालूम, हदीस में आता है एक कोड़ा रखने की जगह, मिसाल के तौर पर 1 स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फीट जन्नत की, हदीस में पूरी दुनिया की दौलत कीमत नहीं चुका सकती। तो जन्नत का मकान कितना बड़ा होगा, ऐसी करोड़ दुनिया आ जाए, करोड़, फिर भी सब मिलकर जन्नत के एक घर की कीमत नहीं चुका सकती दुनिया। तो सिर्फ मगरिब से ईशा जो मस्जिद में रहता है, हम अव्वाबिन पढ़ेंगे, सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तिलावत कर लेंगे, सूरह यासीन की तिलावत कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ईशा ऐसे ही हो जाएगी। तो रात की इबादत भी हो गई, सवाब का सवाब भी मिल गया। ईशा की नमाज तकबीर उला के साथ होगी, और ईशा की नमाज तो तकबीर उला के साथ पढ़ता है, हदीस में आता है अल्लाह ताला आधी रात की इबादत का सवाब बैठा उसके नामा अमाल में लिख देते हैं मुफ्तदा। और आगे भी फरमाया कि आधी रात जो बाकी है तो फजर की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेगा तो बकिया आधी रात का सवाब। तो हमारे लिए कितनी आसान है, हम कमजोर उम्मती हैं। पहले लोग कैसे थे मालूम, कितनी
کیسے تھے؟ 1000 سال تک عبادت کرتے تھے مسلسل، 1000 سال تک روزانہ روزہ اور پوری رات بیدار رہتے تھے. ہمارے دعا ایسے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوتے سوتے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے دیا. پھر بھی ہم نہ قدر کریں ایسی راتوں کی تو ہم سے زیادہ محروم کون بتاؤ؟ بہت افسوس کی بات ہے. تو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. ہاں تو عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اس سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھنا. عام دنوں میں تو نہیں پڑھتے، لیکن ایسی راتوں میں سنت بھی مت چھوڑو، غیر موقعہ بھی مت چھوڑو، نفل بھی مت چھوڑو، بلکہ زیادہ پڑھو. تو عشاء سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد جو سنت ہے وتر ہے وہ پڑھ لو، اور وتر کے بعد جو 4 رکعت نفل ہے 2 کر کے سن لو. میں پوری زندگی کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. کسی سے فجر سے پہلے اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلتی. کوشش کرو کہ آنکھ کھلے، لیکن نہیں کھلتی تو وتر کے بعد 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لو. تہجد ہو گئی. تہجد کا وقت مسئلہ سنو وتر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جائز وقت. ہاں سو کر جو اٹھ کے پڑھی جائے وہ افضل ہے، ورنہ سونا شرط نہیں ہے. سن لینا، بعض لوگ پوری رات نہیں سوتے اور عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی تہجد نہیں ہوئی. نہ سونا شرط نہیں ہے. وتر کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں تہجد کا پابند پوری زندگی مل جائے گا. کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے اعلان کرو میرے وہ بندے جو تہجد کے پابند تھے ان کا حساب نہیں لینا ہے، تم جلدی جنت میں چلے جاؤ. تب پتا چلے گا، اس وقت ہم خون کے آنسو بہائیں گے، منہ میں سے ران لگے گی. یا اللہ 4 نفل ہم سے نہیں ہو سکی 10 منٹ میں، 6 منٹ میں صرف 4 نفل تہجد کی نیت سے پوری زندگی تم تہجد کے پابند بن جاؤ گے. اور تہجد کا جو پابند ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تہجد کے پابند ہم سے اتنا بھی نہ ہو گئے. ارے اس کی برکت سے اللہ سے دعا کرو کہ عشاء کے بعد وتر کے بعد اس طرح میں پڑھتا ہوں تو فجر سے پہلے اٹھنے کی توفیق دے. اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے ہر انسان کے اندر، لیکن ہم اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے. ہمت کرو، ہمت اور دعا کرو. دیکھو پھر بات میں اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی. ہاں تو رات کیسی گزارنی ہے؟ پڑھی سو جاؤ، کھا لو، تسبیح پڑھتے پڑھتے سو. باوضو سونا، بے وضو نہیں. باوضو جو آدمی سوتا ہے حدیث میں آتا ہے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور موت تو کب آئے گی؟ رات میں آئے گی یا دن میں آئے گی؟ ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کا پابند ہوتا ہے جب بھی وضو ٹوٹا، پیشاب پانی کیا، وضو کر لیا، ہاتھ تو دھوتے ہیں، ہاتھ پیر دھوتے ہیں تو وضو کر لو. عادت بناؤ، عادت. پھر بعد میں آپ کو ہی نا وضو کے بغیر چین نہیں پڑے گا. حدیث میں آتا ہے جو وضو کا پابند ہوتا ہے روزی میں برکت ہوتی ہے. ایک حدیث میں کسی صحابی نے شکایت کی روزی میں تنگے، باوضو رہو، روزی کی تنگی دور ہو جائے گی. کتنا اچھا، صفائی میں صفائی نہ باوضو. اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی باوضو رہتا ہے موت تو جب کبھی نہ کبھی آنے والی ہے، دن میں یا رات میں موت آئے گی وضو کی حالت میں، شہادت کا مرتبہ. شہید مرا شہید، اور شہید کی موت مرتے ہی موت. یہ باتیں سب ایسی ہے کہ مرنے کے بعد کئی افسوس نہ ہو، حسرت نہ ہو، خون کی آنسو نہ بہائے کہ اللہ ہم سے محروم رہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو کم سے کم ایسی راتیں تو ہم اس طرح گزاریں. تو یہ عبادت اس طرح تو ہم نے نماز، ہاں وضو کیا، سو گئے، اس رات میں ضرور تہجد اٹھو، الارم جلدی رکھو، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ یا جیسے آپ کی ہمت. تہجد پڑھو، دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھنا اس وقت میں تو عجیب حالات ہے. حدیث میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. لیکن وہ رحمتیں کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسی کو یہ رحمت ملتی ہے اور اسی کو نہیں ملتی ہے. تہجد سے مسئلے حل کراؤ. ارے تہجد سے کیا مسئلے حل کرا؟ تہجد پڑھ رہا ہے آدمی اور تہجد کی نماز خود اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ اس نے مجھے زندہ کیا، اس کی پریشانی تو دور فرمانا. تہجد کی نماز اس کے لیے دعا کی تھی. تو فجر کی نماز پڑھی تکبیر اللہ کے ساتھ، سنت پڑھی، تلاوت بھی تھوڑی بہت کر لو، ذکر کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو. تو اس طرح ہمیں رات گزارنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اور اللہ سے امید رکھو ہماری عبادت کی رات ہو چکی، یا اللہ اب اس کی عبادت کو قبول فرمائے.
انشاءاللہ عزیز قبول ہی ہے. یہ رمضان کی تیاری ہے ابھی سے. تو اس طرح ہمیں رات گزارنی ہے. میں نے فضیلت بھی اچھی خاصی بیان کر دی. میں تو آدھا 1 گھنٹہ بیان کرنے والا 1 گھنٹہ ہو گیا. کیا کروں, بہت ہو گیا. دیکھو جو بات کہنی تھی مجھے, فضیلت بیان کرنی تھی, کس طرح گزارنی, اتنا تو میں نے کہہ دیا. ورنہ باتیں تو اور بہت ساری ہیں کہ کیوں اتنی زیادہ فضیلت, اس کی وجہ کیا, یہ بھی ایک الگ بات ہے. لیکن بس اتنا کافی ہے, آپ کہیں اٹھنا نہ چاہیں. اور یہ بات بڑی جو قیمتی ہوئی ہے, اس کو پانی نہ پھر جائے. اور اتنی باتیں سب یاد رکھنا, سوچنا بھر جائے, اور اپنے مذاکرات نہ والوں کے ساتھ کیا ایسی باتیں ہوئی دن کی. تو انشاءاللہ جتنے بھی یاد ہیں اتنی باتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس کو قبول فرمائے. ہم سب کو عمل کی توفیق دے, پوری امت کو تشکیل کریں.